حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یوم حشر اللہ تبارک و تعالیٰ 7 آدمیوں کو اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا، اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سایہ رحمت کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا۔ تو ان 7 آدمیوں میں سے کچھ کا میں ذکر کرتا ہوں۔ پہلا فرمایا الامام العادل، انصاف کرنے والا حکمران، انصاف فراہم کرنے والا بادشاہ جو اپنی رعایا میں انصاف کرتا ہے، لوگوں پر ظلم نہیں ہونے دیتا، اس کا قانون جو ہے غریب اور امیر کے لیے برابر ہے، ہر کسی کو انصاف پہنچاتا ہے، کسی ظالم کو ظلم نہیں کرنے دیتا، اسی طرح مظلوم کی داد رسی کرتا ہے۔ الغرض جو اپنی رعایا میں انصاف کرتا ہے، عادل حکمران، انصاف کرنے والا حکمران۔ تو قیامت کے دن یوم حشر کو جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا سایہ رحمت عطا فرمائیں گے۔ دوسرا فرمایا کہ شعب نشأ فی عبادت ربہ، وہ شخص، وہ نوجوان جس نے اپنی نوجوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی، تقوی میں گزار دی۔ بڑھاپے میں بھی لوگ نیک ہو جاتے ہیں، اس کی حیثیت کچھ اور ہے، لیکن جوانی میں جو نیک ہو جاتا ہے اس کی حیثیت جو ہے وہ کچھ اور ہے۔ جو اپنی نوجوانی میں، جب کہ نفس اس کو گناہوں پر ابھار رہا ہوتا ہے، نفس اس کو لہو و لعب میں لگا رہا ہوتا ہے، دنیاوی خواہشات میں نفس اس کو مبتلا کر رہا ہوتا ہے، تو جو نوجوان نوجوانی ہوتے ہوئے، نوجوانی کے وقت اپنی نو عمری میں ان سب چیزوں کو چھوڑ کر، نفسانی خواہشات کو چھوڑ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر تقوی کا لباس اختیار کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا۔ تو آپ غور کریں کہ بڑھاپے میں تو اکثر لوگ تسبیح پکڑ لیتے ہیں، نیک ہو جاتے ہیں، لیکن اصل نیک ہونا وہ ہے کہ جو انسان نوجوانی میں ہو جائے۔ ہمارے استاد صاحب سے وہ ہمیں بتاتے تھے کہ ایک بھیڑیا بیٹھا ہوا تھا اور اس کے سامنے بھیڑ بکریاں جو ہے گزر رہی تھی۔ تو کسی نے پوچھا بھیڑیا سے کہ تم جو ہے ان کا شکار کیوں نہیں کر رہے، ان کو پکڑ کر کھا کیوں نہیں رہے؟ تو اس بھیڑیا نے کہا میں نے جو ہے نا ابھی توبہ کر لی ہے، تو میں نے توبہ کر لی ہے، اس وجہ سے میں نہ کسی بھیڑ کو پکڑوں گا نہ کسی بکری کو پکڑوں گا، میں نے توبہ کر لی ہے۔ تو اصل وجہ کیا تھی کہ وہ بھیڑیا بوڑھا ہو چکا تھا، اس کی ابھی کمر جو ہے کام نہیں کر رہی تھی، وہ اٹھ نہیں سکتا تھا۔ جب وہ کسی اور کام کا نہیں رہا، شکار کرنے کا نہیں رہا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اب توبہ کر لی ہے۔ تو ہمارا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ جب ہم کسی اور کام کے نہیں رہتے، کوئی اور کام نہیں کر سکتے، تو ہم کہتے ہیں ہم نے توبہ کر لی، اور مسجد میں بیٹھتے ہیں اور مسجد میں بیٹھ کے تسبیح پکڑ لیتے ہیں اور عبادات میں شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان تو جب بھی توبہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، چاہے بڑھاپے میں ہو یا نوجوانی میں ہو۔ اصل مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں توبہ جو ہے اپنے گناہوں کی نوجوانی میں کرنی چاہیے، نوجوانی کو عبادت میں گزارنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم بڑھاپے کا انتظار کریں، بڑھاپا آئے پھر جا کے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور تسبیح پکڑ کر مسجد میں بیٹھ جائیں۔